السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اٹریکشن آف اسلام۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع بھی سارے عالم سے نرالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار عطا فرمایا کہ اے حبیب، اگر آپ چاہیں تو شاہانہ زندگی بسر فرمائیں اور اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی سی زندگی گزاریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آپ کی یہ تواضع دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تواضع کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم علیہ السلام میں سب سے زیادہ بزرگ اور بلند مرتبہ ہیں، اور قیامت کے دن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھائے جائیں گے، اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اسے درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر دوں گا۔ میری اس درخواست پر ارشاد فرمایا کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی ظاہر کروں۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست کرتے کہ آپ یہ کام خود نہ کریں، اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے کہ تم لوگ میرا سب کام کرو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہہ کر جواب دیتے، بچوں سے خوش طبیع فرماتے اور ان بچوں کو اپنی مقدس گود میں بٹھا لیتے، اور آزاد نیز لونڈی، غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرما لیتے، اور مدینے کے انتہائی حصے میں جہاں مریضوں کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے جاتے اور عذر پیش کرنے والوں کے عذر قبول فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لہجہ ذکر الہی میں مصروف رہتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سفر پر جاتے، مسجد میں آتے جاتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے، آندھی بارش، ہر وقت ہر حال میں دعائیں ورد زبان رہتی، ہر لمحہ ذکر الہی میں گزرتا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ تی کے قیدی لائے گئے، ان میں ایک لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے رہا فرما دیں اور قبائل عرب کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، اس لیے کہ میں اپنے قوم کی سردار کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ قوم کی حفاظت کرتا تھا، قیدی کو رہا کر دیتا تھا، بھوکے کا پیٹ بھرتا تھا، کھانا کھلاتا تھا اور سلام کو رواج دیتا تھا، اس کے در سے کبھی کوئی ضرورت مند محروم واپس نہیں گیا۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لڑکی، یہ سچے مومنوں کے اوصاف ہیں، اگر تیرا باپ مسلمان تھا تو ہم اس پر رحم کرتے ہیں، یعنی تجھے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد لوگوں سے فرمایا، اس لڑکی کو آزاد کر دو، اس لیے کہ اس کا باپ مکارم اخلاق کو محبوب رکھتا تھا اور اللہ کو بھی مکارم اخلاق محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کے پاس کوئی درہم دینار باقی نہیں رہتا تھا۔ اگر کوئی رقم بچ جاتی اور کوئی آدمی ایسا نہ ملتا کہ جسے وہ رقم دے سکیں اور رات ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر جا کر آرام نہیں فرماتے تھے جب تک اسے خرچ یا تقسیم نہ کر دیتے۔ کسی بھی انقلاب کے برپا کرنے اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل کے لیے 10 سال کا عرصہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی کے 10 سالوں میں جو عظیم اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیے اور جو کارہائے نمایاں انجام دیے، تاریخ میں ان کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس قلیل سے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ان پڑھ اور ضدی قوم کو پوری دنیا کا امام بنا دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اجڑ اور درندہ صفت قوم کو ایسی متمدن قوم بنا دیا کہ موجودہ قومیں
اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کا مقالہ نگار یہ اعتراف کرنے میں مجبور ہوا کہ انسانی تاریخ میں بشمول انبیاء کرام بہت سے مصلحین گزرے ہیں، انہیں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، لیکن جو کامیابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی وہ ان میں سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے بارے میں کیا خوب کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کے بیان سے بھی عاجزی ہے، ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کو بھی نہیں گھیر سکتا، اور ان کا احاطہ بھی ناممکن ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو خاص کیا، اخلاق کریمہ ہوئے، فضائل جسیمہ ہوئے، اور ایسے اوصاف کثیرہ ہوئے کہ جن تک انسان کی انتہائی ترقی ہے، پھر وہی فضائل و کمالات غیر محدود اور بے حد ہیں، اور اس اعتبار سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حیات دنیاوی میں بعد پردہ پوشی کے مراتب قرب میں ترقی کر رہے ہیں جن کی انتہا ہے نہ اختتام۔ بہرحال ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان گنگ، قلم خاموش اور الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اور بالآخر کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ تعریف و توصیف اس خالق کائنات کے حوالے کر دی ہے جس نے وارا فانا لا کا ذکر کہہ کر سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ تو بس ہم اس خالق کائنات کی نہ صرف سنت پر عمل کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی نیکی اور خوش نصیبی ہے کہ ذکر محبوب بار بار دہرایا جائے۔ ایسا مشک ہے جس سے جتنا رگڑا جائے، دہرایا جائے گا، اتنی ہی اس کی خوشبو پھیلے گی۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔